الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور رسالے جزاء الاعمال کے شروع میں اس بات کو ذہن نشین فرمایا ہے جو ہمیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ گناہوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ آخرت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ گناہوں کا اصل نقصان عذاب اور وبال تو آخرت میں ہوگا، لیکن گناہوں کا وبال، گناہوں کا نقصان اور بعض گناہوں کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ بس حضرت یہ ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، اور مقصد بٹھانے کا یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم سب اور سارے مسلمان اپنے اپنے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، جس کی طرف بہت ہی کم مسلمانوں کو توجہ ہے۔ یعنی گناہوں سے بچنے والے مسلمان ہزاروں لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں ہزاروں عبادت کرنے والے ضرور ہوں گے انشاءاللہ، نوافل پڑھنے والے ضرور ہوں گے، تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے، ذکر کرنے والے بھی ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، نفلی روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، حج عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے، دیگر کارۂ خیر بھی کرنے والے ہوں گے۔ انہی میں سے گناہ سے بچنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو نیک کام کر رہے ہیں ان کا صحیح معنی میں اثر ظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ گناہوں کا جو اثر ہے وہ ساتھ ساتھ برابر ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب
دو چیزوں کا ایک ساتھ اثر ہوگا، اچھا بھی اور برا بھی، تو برا ہی ہوگا وہ۔ جیسے کسی کا چانٹا مارو تو مرہم لگاؤ، پہلے چانٹا مار دو، ارے یہ کیا ہو گیا، پھر جلدی سے اس کے مرہم لگاؤ۔ تو مرہم لگایا، اچھا کام کیا، اس کا اثر ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو چانٹا مارا اس کا تو ایک دم اثر دور ہو جائے گا، اندر سے دکھن ہوتی رہے گی، جلن ہوتی رہے گی۔ مرہم جب اثر کرے گا، فی الحال تو چانٹا مار کے تم نے اس کا حال خراب کر دیا، تو مرہم بھی لگایا اور پھر چانٹا بھی مارا، سوئی بھی چبھا دی اور پھر ساتھ میں اس کے مرہم بھی لگا دیا، سی تو نکلی، چبھن تو ہوتی رہی، تو مرہم بھی اثر کر رہا ہے اور سوئی کا چبھنے کا درد بھی ہو رہا ہے، لیکن درد زیادہ ہوگا، چانٹے کی تکلیف زیادہ ہوگی، وجہ کہ وہ جسم کے علاوہ دل پر بھی ہوگی، دل دماغ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے اس طرف حضرت یہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، نماز روزے پابند سمجھے جاتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان میں گناہوں سے بچنے والے بہت ہی کم ہیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بڑی حکمت سے بات فرمانے کا عمل کا عطا فرمایا اور مثالیں دے کر کے وہ دین کی باتیں، گناہوں کے نقصانات سمجھایا کرتے تھے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، سب سے پہلے اس کی تشریح و تفسیر میں نے حضرت ہی سنی تھی، تو اس کا ترجمہ تو میں بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ، پہلے آپ ان کی مثال سمجھ لیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ نیکی بھی کر رہا ہے آدمی، گناہ بھی کر رہا ہے، تو دونوں اپنا اثر تو کر رہے ہیں، لیکن عموماً گناہوں کا جو وبال ہے وہ غالب ہوگا، تو نیکی کا اثر جو ہے وہ ہوگا مگر نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اور ہم سب بھی اپنے بارے میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ رات دن ہم علماء کرام سے، بزرگان دین سنتے رہتے ہیں کہ بھئی جو آدمی نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، تو اس کو سکون کی زندگی ملے گی، اس کو عافیت کی زندگی ملے گی، اس کو عزت کی زندگی ملے گی، اس کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سنتے ہیں۔ مگر جب اپنا جائزہ لیتے تو ہمیں تو یہ بات محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں جو دیندار ہیں وہ اس بات کا کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو سکون، چین، آرام، راحت نیک اعمال کے بدلے میں اللہ پاک نے دنیا میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمیں اپنے اندر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کو حضرت نے سمجھایا کہ ہمیں جو نظر نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آسان سی بات تو یہ کہ گناہ سے نہیں بچ رہے ہم، اس لیے نیکیوں کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ گناہوں کے جو برے اثرات ہیں اس میں دب رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مٹ رہا ہے، ایسا ہو گیا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت نے اس کی ایک مثال دی، دیکھو بھائی اگر بہت سخت گرمی ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، دوپہر کا وقت ہو، چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہو، لو چل رہی ہو، تو ہر آدمی ٹھنڈک کی تلاش کرتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے ٹھنڈی جگہ میں چلو۔ تو ہمارے زمانے میں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایسے کمرے میں چلے جاؤ جہاں ایسی چل رہا ہو اور وہ صحیح کولنگ کر رہا ہو، اور سب دروازے کھڑکی بند، تو باہر تو قہر کی گرمی پڑ رہی ہے اور اندر لحاف اوڑھنے کو دل چاہتا، تو جو بھی گرمی سے گھبرا رہا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ ایسی کمرے میں چلا جائے اور جا کر کے آرام سے سو جائے۔
نہ پنکھے کی ضرورت، نہ پنکھی کی ضرورت، بس آرام سے نہ سو جاؤ، پسینے میں خشک اور سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، چین ہی چین، گرمی کا نام و نشان نہیں. یہ کولنگ کا اثر ہے. ایسی کے ماحول میں جانے کی وجہ سے جسم کو ایسی ٹھنڈک مل رہی ہے کہ ذاتی خراٹا آ جائے گا انشاءاللہ. ساری رات کا جاگا ہوا بھی جاتی سو جائے گا انشاءاللہ. حضرت نے فرمایا کہ پھر اگر کوئی بیوقوف آدمی دو بڑی بڑی کوئلوں سے بھری ہوئی اور سارے کوئلے بالکل انگارا اور اتنی لمبی لمبی اس کے اوپر سے لو نکل رہی ہے، اسی کمرے میں پہنچا دیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر ایسی کی کلیم غائب اور انگیٹھیوں کی تپش ساری کولنگ کھا کر اندر دھواں دھواں اور آگ ہی آگ بھر دی گئی. وہ ایسی کہاں چلا گیا؟ ایسی بند ہو گیا کیا؟ جی کولنگ ختم ہو گئی تو کولنگ تو اس کی ہو رہی. وہ تو اپنی کیا کہتے 26 نمبر بھی چل رہا، مگر اب کیا ہو گیا؟ دو گرم انگیٹھیاں اندر آ گئی، یہ دو ہیٹر اسی کے مقابلے میں رکھ دی. اور اب تو ایسے بھی ہیٹر والے آتے ہیں تو ایک طرف تو 26 نمبر پہ کولنگ چلا دی، دوسری طرف اے سی کے اندر 26 نمبر پہ اس کا ہیٹر چالو کر دیا. اب دونوں کی جو تپش اور ٹھنڈک کو ٹکرا گئی اور تھوڑی دیر میں گرمی گرمی اندر ہو جائے گی. اور جو سوئے ہوئے سمجھا ارے بھائی یہ کیا کرتے، ارے یہ کیا کرتے، انگیٹھیاں کہاں سے لیا ہے بھائی، ارے بھائی انگیٹھی لانے کی جگہ بیوقوف یہ کیا کرتی ہے. اور ایسے کہ تم نے یہ ہیٹر کیوں چلا دیا؟ تمہیں پتہ نہیں باہر کتنی گرمی پڑ رہی ہے. باتیں کریں گے نہیں کریں گے. لاش دیر میں کمرے کی ٹھنڈک ٹھنڈک سب ختم. تو ہمارا یہی حال ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو مشہور نہیں کام ہے سب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جی بھر کے غیبت بھی کرتے ہیں. یہ ہے انگارے کی انگیٹھی، آگ کی انگیٹھی. یا اب ہم نے اے سی کے اندر ہیٹر کھول دیا ہے. غیبت ہماری عادت، جھوٹ ہماری عادت، کم تولنا ہماری عادت، ملاوٹ کرنا ہماری عادت، وعدہ خلافی کرنا ہماری عادت، گانا ہماری عادت، گانے سننا ہماری عادت. موبائل کس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جس کے بعد ٹچ والا موبائل ہے، انٹرنیٹ کی لائن اس کے اندر موجود ہے، ساری ننگی دنیا اس کے اندر موجود. تو آنکھوں کا بھی زنا ہو رہا ہے، کانوں کا بھی زنا ہو رہا ہے، دل کا بھی زنا ہو رہا ہے، اور پھر زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کیونکہ ناجائز تعلقات کی ابتدا اس کے بعد بول چال سے ہوتی ہے. بول چال بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے جسم کو چھوا بھی جا رہا ہے، اور پھر کہیں کہیں اثر دینا بھی ہو جاتا ہے. جتنی عیاشی، جتنی فحاشی، جتنی بدماشی، جتنے بے حیائی کام، جتنے جنسی گناہ اس ٹی وی کے ذریعے ہو رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں، یہ شباب پر ہی سمجھدار ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہی لوگ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ان کی بات نہیں کرتا جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکات بھی نہیں کرتے، اور رات دن گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کی بات ہو رہی جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، جن میں سے بعض صف اول کے پابند ہیں، تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں، لیکن جی بھر کے گناہ کرنے کے لیے آتی ہے. اس میں تکبر بھرا ہوا ہے، کسی میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، کسی میں غصہ بھرا ہوا ہے، ہر وہ اس کے ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہے. گھر میں جاتا ہے تو بھیڑیا بن کے جاتا ہے، جب نکلتا ہے تو چیتا بن کے نکلتا ہے، اور باہر والوں بھی کوئی اس کی زبان کی تکلیفوں سے بچا ہوا نہیں ہے.
حقوں سے قابو میں نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرنا جانتا، اپنی اصلاح سے بھلا۔ تو بھئی یہ ایسا ہے جیسے کہ ایسی کمرے کے اندر دوسرے ایسی میں بجائے ٹھنڈک کے ہیٹر جلا دیا جائے اور دونوں کو فل کر دیا جائے، یا 2 انگلیاں یا 3 انگیٹھیاں آگ سے بھر کے، کوئلوں سے بھر کے جلا کر کے اندر رکھ دیا جائے، تو نیکی کولنگ تو ہو رہی ہے لیکن دب گئی، کیونکہ گرمی غالب ہوگی ٹھنڈک پر، گرمی ٹھنڈک پہ غالب ہوگی۔ تو ایسے ہمارے بھی حال ہے، اور اسی کوتاہی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اندر جب نیکیوں کا بھی پہلو موجود ہے تو گناہوں کا پہلو بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے کئی منگلوں میں مسلمانوں کی عمل کے اعتبار سے 5 قسمیں بیان کی تھیں، ان میں سے تیسری قسم میں نے یاد کیا تھا کہ اس میں اکثر و بیشتر وہ مسلمان ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں، نماز روزے پابند ہیں، تو وہ ظاہری چند اعمال کے اعتبار سے دیندار ہیں، چند ایک اخلاق ان کے پاس ہیں، چند ایک اعمال ان کے ساتھ ہیں، لیکن عام طور پر ان کا اپنے باطن کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور وہ اپنے باطن کی اصلاح سے اور اپنے باطن کو رذائل سے پاک کرنے کی طرف اور فضائل سے آراستہ کرنے کی طرف تقریباً غافل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 100% غافل ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو، تو بھائی اندر تو سارے گناہ بھرے پڑے، ظاہر ان کے بھی سارے نیک اعمال کی پابندی نہیں ہے، چند ایک اعمال کی پابندی ہے، تو یہ ایسے کیسے جو ظاہر آئے ہیں، جو بشارتیں آئی ہیں اور جو تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی خیر و برکت اور مدد فرمانے کے وعدے وہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس کی خلاف ورزی کریں تو کیسے وعدہ پورا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی ایک مثال دی، اور بڑی پیاری مثال ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو وہی ایسی کی مثال دے رہے ہیں حضرت کہ جس کمرے میں ایسی چل رہا ہے اور پورا کمرہ جو ہے وہ برف بن گیا ہے، اور جولائی گرمی میں بھی اندر جاؤ تو جسم چھٹانے لگتا ہے، گرمی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تو وہاں جانے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں اگر کوئی بیوقوف یہ کرے کہ دروازہ بھی کھول دیں، روشن دان بھی کھول دیں، کھڑکیاں بھی کھول دیں، تو پھر کیا ہو؟ ساری کولنگ ان دروازوں سے نکل کر باہر، اندر اے سی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے یا نہیں ہوتا؟ جب یہ بات ہے تو بھئی یہ ہمارے حال کے عین مطابق مثال ہے۔ وہ یہ کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری آنکھیں یہ بھی ایک روشن دان ہے، کان جو ہے یہ بھی ایک روشن دان ہے، منہ بھی ہمارا ایک روشن دان ہے، یہ ہمارے ہاتھ پیر میں سارے کے سارے دروازے ہیں ہمارے۔ گناہ کر کے ہم نے انہیں کھول دیا، جب آنکھیں ہم نے غلط جگہ ڈالی تو ہم نے دروازہ کھول دیا، کھڑکی کھول دی، زبان سے کریں، ناک سے کریں، آنکھ سے کریں، کان سے کریں، دل سے کریں، دماغ سے کریں، اعضاء و جوارح سے گناہ کریں، تو یہ ایسا جیسے کہ ایسی کمرے کی کھڑکی دروازے کھول دیں تو پھل بھی چلائیں گے، تب بھی کوئی ساتھی کے ساتھ ضائع ہو جائے۔ ایسی جو کچھ ہم نے کام کر رہے ہیں یہ اثر تو کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے ہم نے سارے دروازے کھول رکھے، بجائے بچنے کے ہم نے گناہ کرنے شروع کیے ہوئے، زیادہ ظاہراً بھی گناہ ہو رہے ہیں، باطناً بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ جب گناہ ہو رہے ہیں تو جتنی بھی کولنگ بن گئی ہے نیک اعمال کی، وہ ساری کی ساری کھڑکیوں کے ذریعے باہر اندر وہی اضطراب، وہی بے چینی، وہی بے قراری، وہی پریشانیاں، وہی تصورات، وہی ہموم و غموم۔ ایسے لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہر قسم کا وظیفہ پڑھ لیا، 10 دن وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے،
لیکن ہمارے حالات تو بدلتے ہی نہیں ہیں. ہماری پریشانیاں تو گھٹ نہیں رہی بلکہ اور بڑھ رہی ہیں. ہمارے سکون کا خانہ ہی ہمارے پاس تو نہیں ہے. بے چینی ہے, بے قراری ہے, اور ایک مسئلے پر مسئلے, پہاڑوں غموں کے پہاڑ ہمارے اوپر چڑھے ہوئے, اور بس نہ رات کو نیند ہے, نہ دن کو سکون ہے, نہ دل کو سکون ہے, نہ گھر میں سکون ہے. کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ نئے کام تم کر رہے ہو اس کے اثر کو تم محفوظ نہیں کر رہے. اپنے کھڑکی دروازے کھول کر بیٹھے ہوئے ہو تو جو کچھ بھی کولنگ ہو رہی ہے وہ ساری باہر جا کے ظاہر ہو رہی ہے. لہذا ضروری ہے کہ کولنگ کے لیے کہ وہ کمرہ بند ہو. اور بند ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ, اور گناہوں سے اپنی آنکھیں بند کرو, اپنے کانوں کو بند کرو, اپنی زبان کو بند کرو, اپنے دل دماغ کو بند کرو, اپنے اعضاء و جوارح کو بند کرو. پھر تو کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو؟ مدد تو ان کی ہو رہی ہے لیکن وہ ہم اس مدد کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ دو مثالیں جو ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی کافی شافی ہیں. لہذا ہمیں دوسروں کی کیا بات کرنی, اس کی پڑھائی کیا پڑھی, اپنی نبیڑ کو. اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اور فتنوں کے زمانے میں حضور کے ایک حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ بھئی تم لوگوں کا معاملہ چھوڑو, اپنی فکر کرو. یعنی اپنی اصلاح پہ توجہ دو, اپنے گناہوں کو چھوڑنے پر دھیان دو, اور دھیان دے کر جاننے اعمال کی کثرت کرو. وہیں کثرت سے گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرو. اپنی فکر کرو, اپنے گھر والوں کی فکر کرو. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک زمانے میں بیت المقدم میں حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا, اتوار کے دن اثر کے بعد. ہاں حضرت نے یہ بیان کیا تھا, میں بھی وہیں جایا کرتا تھا الحمدللہ. کہ آج کل لوگ اصلاح جب کی بات کرتے ہیں نا, اصلاح کرو اصلاح کرو اصلاح کرو, تو ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کی پہلے اصلاح کی. اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ میں بھی قابل اصلاح ہوں. اپنے کو تو بالکل اصلاح سے بالکل مبرہ سمجھتا ہے, اس لیے سمجھتا ہے کہ میں تو تاجد پڑھتا ہوں, میں تو اشتہار خیال کا پابند ہوں, میں تو صبح شام کی تسبیحات پابندی سے کرتا ہوں, تلاوت کا میں پابند ہوں, صدقہ خیرات میں کرتا ہوں, مسکرا کر میں ملتا ہوں. لہذا میں تو فرشتہ ہوں, میں تو فرشتہ ہوں. مجھے تو اپنی اصلاح کی تو جب بھی ہوگا, ہاں لوگوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. ہاں بھائی اصلاح کی ضرورت, لوگوں کا حال بہت خراب ہے. تو اس کی نظر یہ جاتی ہے کہ وہ اصلاح دوسروں سے شروع ہوگی, اپنے سے نہیں ہو سکتی. جب جہاں یہ حال ہوگا تو بیڑا غلطی ہوگا. جبکہ حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کے بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے. یا علیکم نعرہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی فکر کرو. اور حدیث میں کتاب فتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو تو پہلے اپنی فکر کرو. عام لوگوں کا معاملہ چھوڑو, وہ جانے انہیں کام جانے. تم اپنی فکر کرو کہ تم شریعت کے پابند ہو یا نہیں ہو, تم گناہوں سے بچنے والے ہو یا نہیں ہو, اللہ کا حکم بجانے والے ہو یا نہیں. اس کی آج کل بہت ہی کمی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے گناہوں کو سوچے, اپنے عیبوں کو سوچے, تو بس پھر دنیا میں اس سے زیادہ برا اسے کوئی نظر نہیں آئے. ہمارے ساتھ یہ ظفر کا شعر سنایا کرتے تھے ایسے موقع پہ کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر کہ اس میں یہ اس میں وہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. پڑھی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. پڑھی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے. حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں تم اپنے عیوب کو دیکھو, اپنی کرتوتوں کو دیکھو, اپنی بدعمالیوں کو دیکھو, اپنے گناہوں کو دیکھو, ظاہری گناہوں کو دیکھو, باطنی گناہوں کو دیکھو, اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرو. اور پھر ساتھ ساتھ نیک اعمال کا بھی اہتمام کرو, تو پھر تم کو حیات طیبہ ملے گی, سکون ملے گا, چین ملے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, تمہارے مسائل حل ہوں گے, پریشانیاں دور ہوں گی, مسائل حل ہوں گے, غموں کے پہاڑ دور ہوں گے اور اتریں گے, اس کی جگہ عزت ملے گی, سکون چین آرام راحت میں میسر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بھائی حضرت یہ بڑی اہم بات ہے اس رسالے کے اندر
بیان کر کے ہمیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں اور سبق دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے ہم دے لیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو، بدرو ظاہر الاسم و باطن، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان تمام گناہوں کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ بین القوسین بطور تشریح کے یہ لکھا گیا ہے کہ ظاہری گناہوں سے وہ گناہ مراد ہے جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، مثلا جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، بدکاری، جوا، سٹا وغیرہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے ریاکاری، تکبر، بغض، حسد، نفرت، تحقیر، دوسرے کی اپنے دل میں توہین و تذلیل وغیرہ۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن شریف کی ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر، بحر کہتے ہیں سمندر، دریا کو۔ دنیا کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں خشکی ہے جس میں سارے انسان آباد ہیں، جانور آباد ہیں۔ دوسرا حصہ پانی کا ہے جو زمین کے اوپر ہی ہے لیکن وہ پانی ہی پانی ہے، وہاں پر سمندر ہی سمندر، دریا ہی دریا ہے۔ بقول ماہرین کے دنیا کے 3 حصے میں پانی ہے، ایک حصے میں خشکی ہے جس کے اندر ساری دنیا یعنی انسان وغیرہ آباد ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ خشکی میں بھی اگر کوئی تباہی آتی ہے، کوئی بربادی آتی ہے، یا کوئی بیماری آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، یا کوئی اور مصیبت یا پریشانی آتی ہے، ایسے سمندر کے اندر جو طوفان آتا ہے اور جہاز ڈوب جاتے ہیں اور طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کا مزہ چکھائے، اور اس لیے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو دیکھو یہ ساری دنیا اس میں آ گئی، تو ساری دنیا میں بس 2 حصے ہیں، خشکی کا اور تری کا۔ دونوں جگہ جو بھی طوفان آتا ہے، جو بھی تباہی آتی ہے، جو بھی بربادی آتی ہے، یا جو بیماری یا جو پریشانی آتی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور گناہوں کا یہ اثر ہونا ہے، کہ گناہوں کا اثر ہے یہ، اور جب گناہوں کا اثر ہے تو جب بھی گناہ ہوگا جب بھی ہوگا، جب گناہ کریں گے جب بھی اثر ہوگا، اور گناہ مسلسل ہو رہے ہیں، جب مسلسل ہو رہے ہیں تو مسلسل ہی اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اب تم اس پر زیادہ توجہ دو، نیک اعمال بھی کرتے رہو، ان کی بھی ضرورت ہے، ان سے میں حضرت منع نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بدپرہیزی ہو رہی ہے اور ظاہراً باطناً گناہوں کا ارتکاب بکثرت ہو رہا ہے، بالخصوص ہمارے زمانے میں نظر کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اب جو بھی پریشانی آئے گی وہ سب گناہوں کی وجہ سے ہی آئے گی، اور اس وجہ سے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، بَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قریشی میں بیان فرما دیا کہ جو طریقہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا وہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے، جیسے کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت تو کرنی ہے ضرور۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان گناہوں سے بچ رہے ہوں، نیک کام کر رہے ہوں اور پھر آپ کو تکلیف آ جائے، ایسا نہیں۔ تکلیف آئے گی تو ضرور کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے آئے گی، چاہے بعض دفعہ آدمی کو اپنے غلطی کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے گناہ کا علم نہیں ہوتا، اور یہ گناہ کا علم اس کو زیادہ نہیں ہوتا جب اللہ بچائے گناہ کرنے کا آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ جب کسی گناہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے
پھر اس کے ذہن سے اس کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے، وہ بے دھڑک پورا کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا رہتا ہے، نیکام بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں گناہ بھی کر رہا ہوں، اور شیطان مزید اس کے ذہن میں بٹھا ہے میں تو بڑا ہی عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا ہی اللہ والا ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، اور گناہوں کی عادت پڑی ہوئی۔ جب گناہوں کی عادت پڑی ہوئی تب اسے ذہن نہیں جا رہا اس کی طرف، تو وہ سمجھتا بس میں تو ٹھیک کر رہا، پتہ کیوں مصیبت آ رہی، کیوں پریشانی آ رہی، تو وہی کان کھول کے سن لو کہ آپ کو اپنے گناہ نہیں معلوم ہو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب ہو رہے ہیں۔ اور انہی میں سے بعض مصنوعی دیندار وہ بھی کہلاتے ہیں، مصنوعی دیندار وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کے سامنے تو بڑے فرشتے بنے رہتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں وہ خلوت میں، تو پھر جنسی گناہ جو ہے وہ دبائے کرتے ہیں۔ نہ میرے موضوع کی تصویر ہے، موبائل کے اندر بھی ہے، ٹی وی کے اندر بھی ہے، دوسرے اخبارات میں بھی ہے، وہاں تو لوگ کو اور دیکھ نہیں رہا سوائے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کا استعداد ہے نہیں، خوف خدا دل میں ہے نہیں، تو وہ تنہائی میں موبائل سے خوب لذت لیتے ہیں، بدکاری کے مناظر دیکھتے ہیں، عیاشی کے مناظر دیکھتے ہیں، شراب نوشی کے مناظر دیکھتے ہیں، ناچ گانا دیکھتے ہیں، باہر فرشتے بنے ہوئے اور بند کمرے کے اندر شیطان بنے ہوئے، اور ان کی شیطان کے بھی شیطان اعظم، یہ بڑا شیطان جو وہ بھی ان کو دیکھ کر کے شرماتا ہے کہ اتنے گناہ تو میں نے بھی نہیں کی، اس نے یہ کر رہا ہے۔ ایسے بھی بات لوگ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا اتنا خوف دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے اور گناہوں کے ہمارے اور گناہوں کے درمیان وہ خوف عائد ہو جائے، اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا فرما دے۔ تو ایسے دیندار تو دھوکے رہے بیچارے، ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم دیندار ہیں، دیندار نہیں ہے، وہ تو نافرمان ہے۔ جب نافرمان ہے تو پھر نافرمانی کے اندر تو پھر بال آنا ہی آنا ہے۔ وہ کتنے مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے نماز روزے پابند، مگر داڑھی مڈانے کے اندر جو مبتلا ہے تو ان کی ساری عمر ہو گئی داڑھی مڈا کے نکال، یا قطروا کا چھوٹی کرتے کرتے جانتے ہیں یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو بھائی تم چھوڑو گے نہیں تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے نیکی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ اپنے کمرے کے اندر ایسی چل رہا ہے تو انگیٹھی بھی رکھے ہوئے، لیکن ان کو سکون نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی، عافیت نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ لہٰذا ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ گناہ کرتے ہیں۔ علانیہ گناہ کرنے والے بھی کتنے مسلمان ہیں، ایک تو میں نے مثال دی خفیہ گناہ کرنے والے، ایک ہے علانیہ گناہ کرنے والے، اور علانیہ گناہ کرنا یہ خفیہ گناہ سے بھی بڑھ کر اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ سنگین، اور اس سے بھی زیادہ موجب والے، اس لیے کہ وہ دوسروں کو بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ جو علانیہ گناہ کرنے والے ہیں وہ دوسروں مسلمانوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنے عمل سے دعوت دے رہے، اور بعض اللہ بجائے زبان سے بھی دعوت دیتے ہیں، گناہ کرتے رہے اور کہتے ہیں سب دنیا کر رہی کب چلتا ہے، رشوت خور ہوتے ہیں، یہ سود خور ہوتے ہیں، اللہ بچائے، یہ سٹا جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، وہ ان سے کہو بھائی گناہ بچو، ساری دنیا کر رہی ہے، اپنے کر لیں گے کیا ہوگا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ غرض کے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں بھائی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جیسے اچھے کاموں کا اثر ہے بالکل برحق ہے، دنیا میں اس کے اچھے اثرات یقیناً آتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کے اثرات بھی دنیا کے اندر بھی بالکل برحق ہیں، سچے اور پکے ہیں۔ لہذا ظاہری گناہوں سے بھی، باطنی گناہوں سے بھی، اور معروف گناہوں سے بھی، غیر معروف گناہوں سے بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، ہر جگہ گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا اللهم اغفرنا لمن تحب وقل قولي والعمل إنك على كل شيء يا رب الراحمين يا رب العالمين يا حي يا رب العالمين ہم سب کے آگے بھی خفیہ علانیہ سارے گناہ یا اللہ سب کے آگے بھی چھوٹے بڑے خفیہ سارے گناہ اور آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا آئندہ سب سے بچنے کی توفیق عطا آئندہ سب سے بچنے کی توفیق عطا گناہوں کے دنیاوی وبال سے بھی ہم کو محفوظ کرو دنیا کے اندر جو گناہوں کا وبال ہے اس سے بھی ہم کو نجات عطا کرو آخرت میں بھی اس کے عذاب سے نجات عطا فرما یا اللہ آخرت میں ہم سے کوئی معاملہ نہ فرمانا سارے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا آخرت میں ہر قسم کو وبال اور عذاب سے بچانا دنیا کا بھی وبال اپنے رحمت سے دور فرمانا شب ہماری شامت اعمال کو دور فرمانا دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرمانا ہماری ساری بیماریاں دور فرمانا ساری پریشانیاں دور فرمانا دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی عطا فرمانا عافیت و سلامتی عطا فرمانا دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما اور ضرور ہم سب کا خاتمہ کامل و خاتمہ یا اللہ یہ بیان جہاں جو مسلمان خواتین حضرات سنیں یا سن رہے ہیں یا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما ہماری بھی کوشش فرما ان کی مختلف کوشش فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد